قبر پرستوں کی جہالت کا اندازہ لگائیے۔ ایک تو قبر پر قرآنی آیات والی چادر چڑھا کر قرآن کی بے ادبی کے گنہگار ہوئے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو بابا قرآن کریم کی اور اپنی قبر کی حفاظت نہ کر سکا، وہ میرے اور تیرے لیے کیا کرے گا؟ غلط چیز بے شک غلط ہے، لیکن بندہ جب اپنی غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے اپنی بات سے رجوع کر لے، اس کے بعد بھی اس کو نشانہ بنا دیا جائے، تو میرے خیال میں یہ ضدیت ہے یا ذاتی دشمنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مفتی طارق مسعود صاحب کی حفاظت فرمائے، آمین۔ اگر اس پیر کے پاس اتنا علم ہوتا تو اس بزرگ شخص کو اپنے پیروں میں نہ بٹھایا ہوتا۔ دین اسلام نے کسی کو یہ حق نہیں دیا ہے کہ خدا اور بندوں کے درمیان رابطہ کار اور ایجنٹ بنے۔ وہ سب کا رب ہے، وہ سب کی سنتا ہے، وہ شہرک سے زیادہ اپنے بندوں سے قریب ہے۔ اگر یہ کام کوئی عیسائی، یہودی یا ہندو کرتا تو مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی، ان کے اندر ایمان والا جذبہ پیدا ہوتا، لیکن چونکہ مسلمان ہی کلمے کی گستاخی کرے تو خیر ہے۔ ان لوگوں کو بھی ویسے ہی سزا ہونی چاہیے جیسے عیسائی، یہودی یا ہندوؤں کے لیے ہے، بلکہ ان سے بھی زیادہ سخت، کیونکہ یہ مسلمان ہو کر کے اسلام کا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بے حرمتی کر رہا ہے۔ اگر جوتا چپل لٹکانے سے گاڑی نقصان یا حادثے سے بچ سکتی ہے تو میرا یقین مانیے کہ آپ کی زندگی آپ کی گاڑی سے زیادہ قیمتی ہے، اس لیے ایک جوتا اپنے گلے میں بھی لٹکا لیا کیجیے۔ پیارے، یہ سب جھول جھال میں مت پڑیے، بلکہ ایک اللہ پر یقین رکھیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا تک نہیں ہلتا۔ سوشل میڈیا کے زمانے میں لوگ اتنے بیزی ہیں کہ بغل میں مودی جی بیٹھے ہیں، پھر بھی بندہ اپنا کام کر رہا ہے۔ کون کہتا ہے کہ تصویریں بولتی نہیں ہیں؟ جب وہ بولتی ہیں تو بڑوں بڑوں کی بولتی بند ہو جاتی ہے۔ عبادتیں صرف جائے نماز پر نہیں ہوتی، بلکہ عبادتیں میٹھی زبان، دھیمے لہجے، ہمدردانہ اور عاجزانہ رویوں سے بھی ہوتی ہیں۔ کیوں بوجھ ہو جاتے ہیں جھکے ہوئے کاندھے صاحب، جن پر چڑھ کر آپ کبھی دنیا دیکھا کرتے تھے؟ پلٹ کر جواب دینا بے شک غلط بات ہے، لیکن زیادہ سنتے رہیے گا تو لوگ بولنے کی تمیز بھول جائیں گے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ بت صرف مورتی کا نام ہے، نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جس کی اہمیت اللہ سے بڑھ جائے وہی آپ کا بت ہے۔ ادھر چرچا ہو رہی تھی کہ شادی میں انتظام ٹھیک نہیں تھے، ادھر باپ ڈائری میں لکھ رہا تھا کہ کس کا کتنا مجھ پر قرضہ ہے۔ وضو دنیا کا سب سے سستا اور بہترین سینیٹائزر ہے، جو انفیکشن کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بھی بچاتا ہے۔ بزرگ نے شرم سے منہ گھما لیا، مگر ان یواؤں کو دیکھو، اتنی بھی شرم نہیں ہے کہ میرے سامنے ایک بزرگ شخص بیٹھا ہے۔